دیکھنے میں آیا ہے پڑھتے ہوئے پھر انداز کیا ہوتا ہے، مثلا الصلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے کہ ادھر تو ان کا نام ہے لیکن ادھر کیونکہ اسی لیے تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر ادھر بھی ان کا نام ہوتا تو پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھنا۔ وہ پتر گل اس دن ہی بننی جدن ایتھے بھی انہوں دا نا، ایتھے بھی انہوں دا نا، اور ایتھے بھی انہوں دا نا۔ ابھی بات نہیں، ابھی صرف ادھر ہی ہے، اس لیے چلو اللہ کرے ادھر بھی آئے، لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا حضرت۔ اس لیے کوشش کیا کرو جب درود شریف پڑھو تو یا تو نگاہیں جھکا لو، اور اگر اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو اور پھر پڑھو، پھر آپ کو خود لطف آئے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ان کا نام لے اور لطف نہ آئے؟ حضرت صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے جب وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے تھے یا سنتے تھے تو ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں۔ انہوں ہی پنجابی کہنا چس آ گئی، وہ چس لیندے سن، بھائی چس نہیں لیندے، اسی نہ ہونا تو لین ڈے ہیں تو ویکنے ادھر ادھر ڈے۔ اس کا مطلب ہے ہماری توجہ آؤ اب ان چیزوں کی طرف تاکہ حضرت اثر ہو حضرت، تاکہ ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن آگے نہیں کچھ بھی ہو رہا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے بڑا کچھ۔ اب دیکھو نا اعظم چشتی کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ چٹی شیخاں بیٹھا ہوں تو بڑے بڑے سونے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، تو میں تو چلو سیدھا سیدھا ہی پڑھوں گا۔ تو اعظم چشتی کیا کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف۔ بڑی گل ہے، چھوٹی بات نہیں کی اعظم چشتی صاحب۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن خیال ہے نا حضرت، تو خیال تو پھر جہاں تک مرضی لے جاؤ اس کو حضرت۔ تو اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ خیالوں میں سیر کیا کریں حضرت۔ جب درود پاک پڑھیں اتنا فوکس ہو، آپ کی اتنی توجہ ہو کہ آپ پڑھیں چٹی شیخاں بیٹھ کے لیکن آپ کا درود پاک آپ کو مدینہ پاک لے جائے حضرت، وہ لے جاتا ہے۔ اعظم چشتی دیکھو نا ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اعظم چشتی ہیں اور اعلیٰ حضرت ہیں، اعظم چشتی دل تک ہی رہے، اعلیٰ حضرت اور آگے گئے۔ اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ آپ اور میں ہی صرف اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، یہ اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہتے تھے، اور اس دور کے بھی جتنے اعلیٰ ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ بس کچھ ایرانی ڈالروں کا اثر کہیں کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نئی نئی بوتیاں، نئی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو باقی کیونکہ اعلیٰ حضرت کو یہ اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل آپ نے یا میں نے تو دیا نہیں کہ کچھ چند بندے مل کے چھین لیں گے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، یہ کوئی نہیں چھین سکے گا حضرت۔ داتا صاحب کے نام سے کو آج لوگوں کو وٹ پڑھنا شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے یہ وٹ پڑھ رہا ہے حضرت، لیکن وہ داتا صاحب ہی ہے۔ غوث اعظم کے نام سے کو آج لوگوں کو وٹ پڑھنا شروع ہوا ہے حضرت صاحب، پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے، وہ کب سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازیاں ہیں، تو کوئی چھین تو نہیں نہ پھر سکتا ان سے حضرت۔ تو اعظم چشتی صرف دل تک ہی رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جان و دل۔ اعظم چشتی صاحب صرف دل، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل، ہوش اتنا کرم ہوگا۔ اور حضرت صرف محنت نہیں کرتے، کوئی کانوں کا مزہ لے کے چلا جاتا ہے، کوئی زبان کا مزہ لے کے چلا جاتا ہے، لیتے ہیں مزہ ہی ہے حضرت۔ تو کوئی اگر محنت کرے تو پھر ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ پھر آنا جانا ختم، پھر سائیں سینے کوئی مدینہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑا نام ہے مندور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جامعہ فریدیہ سائی والا، کیونکہ حضرت ذرا سنی بھی ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں، اور مزاج یہ ہے کہ ہمیں ذرا مزاروں سے پیار ہے، اس لیے دل کرتا ہے کہ پہلے مرو مزار جاؤ تو پھر تانوں منی ہے۔ جیوندا مننا یہ نک نہیں صحیح، یہ کن وڈا ہے، یہ مچھ نہیں صحیح، یہ پگ نہیں ٹھیک بنتا ہے، ٹردا نہیں ٹھیک۔ جتنے زندہ ہیں ہمیں ان سے یہ ایشوز ہیں حضرت، لیکن مر جاؤ تو پھر سونا مزار، سونا گنبد، پھر جناب وہ مزار ہی پہ آ کے کے خلاف نہ توڑ گے حضرت۔ لیکن جیوندا مننا یہ ہمیں تھوڑا ایشو ہے سنیوں کا حضرت، وہ جیوندا منے ہمیں کوئی نہیں حضرت،
ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਇੰਜੇ ਉਂਜੇ ਉਂਜे इंजे उन जितनी देर बाबा जी का नाम ना लो जामिया निज़ामिया में पढ़ता था। और अगर आप किसी जामिया में पढ़ते हैं और आप अगर किसी मुनाजरा पे जाने के लिए छुट्टी मांगें तो आपको हरगिज़ छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझ पे ज़रा थोड़ी सी इनायत इसलिए थी क्योंकि मैं मरे कॉलेज छोड़ के गया था जामिया निज़ामिया में, तो इसलिए उस्ताद साहब फरमाया ये करते थे, ओ मुंडे नूं बुलाओ जड़ा कॉलेज छड़ के आया। तो फिर उनको पता था कि ये मुनाजरा ही देखने जाएगा, नारकल ही नहीं फिरेगा जाके। तो मुझे इजाज़त मिल गई, हम गाड़ी पे बैठे, हम चले गए। बहुत बड़ा स्टेज था हज़रत, वो 4 ट्राले जोड़ के स्टेज बनाया गया। हम ज़रा क्योंकि जल्दी चले गए थे इसलिए हमें जगह भी ज़रा थोड़ी आगे मिल गई। वो दूसरी जानिब से सारे ही आ गए, बड़ा मुनाजर नाल छोटा मुनाजर नाल फलाना 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 किताबें। जो दूसरा ग्रुप था ना वो आंखों आंखों में इशारतन गुफ्तगू हुई और थोड़ा सा ना वो मुस्कुराए। और गुफ्तगू और मुस्कुराहट यही थी कि उतू बाबा तो उतू कल्ला, तो ही सारे ने रल के ढा लेना है। लेकिन उनको इतना पता नहीं था, शर्त ये है कि बाबा हो उनका वो तो व्हील चेयर पे बैठा नहीं ढाया जाता। शर्त ये है कि बाबा हो उनका, तो व्हील चेयर पे बैठा नहीं किसी को ढाया गया। बाबा जी किसी को नहीं ढाया गया, बड़े ने हजरत जी, लेकिन बाबा ढाया गया वो आखिरी बात है हजरत, जिंदगी ने वफा नहीं की है। बाकी बाबा ढाया गया, ना बाबे ने को डरा सकिया, ना बाबे ने को धमका सकिया, ना बाबे ने कोई ठा, क्योंकि बाबा उनका बाबा था। वो जड़ा उन्हों का बाबा है ढाया जाता, व्हील चेयर से बैठा उन्हों का बाबा नहीं ढाया जाता। बाबा तो फिर लत्तां ते टुर के आया सी, इनू कौन ढाएगा। मुनाजरे की शराइत तय हुई, अब गुफ्तगू की इब्तदा कौन करेगा जी। शाह साहब ने कहा जी मैं करूँगा। माइक शाह साहब के सामने रखा गया। अब शाह साहब क्या फरमा रहे हैं, फरमा भाई मुनाजरा ये है, दलील याद आई तो मुनाजरा जीत गए, दलील याद ना आई तो मुनाजरा हार गए। तो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बातें नहीं याद रहती, तो आओ जरा आज वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। वो सब ने हैरान हो के कहा ये वखरा अंदाज क्या हुआ, मुनाजरा तो यही है, आप दलील देंगे, हम अपनी दलील से आपकी दलील का रद्द करेंगे, ठीक है जी, आप फिर हमारी दलील का रद्द करेंगे, हम आपकी दलील। जहाँ रद्द का सिलसिला ख़त्म, मुनाजरा ख़त्म। ये नया अंदाज क्या हुआ मुनाजरे का। तो शाह साहब फरमाने लगे क्योंकि मुनाजरे का मौजू है मसला है हाजिर व नाजिर, तो फिर इस तरह करो, या नबी पाक दिखा दो या देख लो। और बड़ी देर ये मुनाजरा यूट्यूब पे रहा है, लेकिन क्योंकि सुन्नियां दा मतलब है जड़े सौ गए, उन्होंने रिपोर्टें कर करके मुनाजरा यूट्यूब से डिलीट करवा दिया। बड़ी देर ये मुनाजरा यूट्यूब पे रहा है, लेकिन हम संभाल नहीं सके, उन्होंने रिपोर्टें कर करके मुनाजरा डिलीट करवा दी। अब हजरत वो तो दिखा सकते नहीं थे, और उनको इतना पता था कि बाबा एने जोगा है, बाबे ने एवं एडी बड़ी गल नहीं कर चुकी। और अगर वो बाबे की बात मान जाते, चल बाबा वखा, तो फिर साथ क्या होना था, अपने मसलक का जनाजा भी कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ना था। इसलिए एक भागा, दूजा भागा, तीजा भागा, चौथा भागा, पांचवा भागा, सारे भाग गए। शाह साहब कल ही रह गए। फिर शाह साहब ने स्पीकर पे फरमाया, आपने फरमाया ओए बुखार नहीं सो सकते, वेखन ते मन जाते एनिया का भला हो जाना सी। मेरा दिल कहता है हो सकता है बाबे ने अर्जी पेश की हो कि महबूब करीम कई बार इनको जेर किया है, लेकिन मनता ही नहीं है। आज आप खुद ही तशरीफ लाए हो। वो कलाम अरशदुल कादरी साहब का कलाम भी है ना, तब्दील करके लिबास बशर, आ जाइए निकल जाए मुनकिरों का भी शक, तब्दील करके लिबास बशर आ जाइए। हो सकता है शाह साहब ने भी अर्जी पेश की हो और अर्जी मन कती हो, लेकिन इतने बड़े लोग हो गुजरे। तो मैं उस दिन पढ़ रहा था, शाह साहब के पास को बंदा आया तो वो आके अर्ज करता है, शाह जी दुआ करो मैं मदीना पाक चला जाऊं। बाबे होरी मौज बेच सन, फरमान लगे भाई संगिया को तेरे कल को पैसे पूसे है नहीं, तू दस किन्ने किन्ने, बाकी चल मैं किसी को कहना। उस करता शाह जी अगर पैसे होते तो फिर आपको क्यों कहना था। शाह जी मौज में थे, फरमाने लगे फिर अब हम तेरे लिए ये दुआ नहीं करेंगे कि तू मदीना पाक चला जा, बल्कि हम तेरे लिए ये दुआ करेंगे अल्लाह तेरे सीने को मदीना बना दे। लेकिन मसला ये है कि बस अब कोई कानों का मज़ा लेता है,
کوئی زبان کا مزہ لیتا ہے اور اپنے اپنے گھروں کو. میں صبح سے حضرت گھر سے نکلا ہوں, یہ 5واں 6ٹھا سبق سنا رہا ہوں. ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی, گھما پھرا کے سب نے وہی بات کہی, مصباحی صاحب کو اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ پیسے پیسے آ جائے. تو میں نے سب سے کہا یار جے کو آئندہ وظیفہ ہوئے تو تینوں کانوں دسدا, پہلے میں آپ نہ پڑھ لوا. اینیاں شاہوں کو دسدا کہ تینوں حضرت اگر کوئی اس طرح کا وظیفہ ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں, میں آپ ہی نہ پڑھ لوں پہلے حضرت. کیونکہ بس حضرت یہ باتیں چل گئی ہیں حضرت, یہ باتیں چل گئی ہیں. اور پتہ نہیں حضرت 1400 سال گزر گئے, ہم کب ان باتوں سے باہر آئیں گے حضرت. حضرت جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں نا, ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں, کھاتی ایک دن میں کھا جاتا ہے. بلو ویل کی جو لمبائی ہے وہ 80 فٹ ہے حضرت, جیسے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلو ویل ہے اس کی لمبائی 97 فٹ ہے حضرت. ایک وقت میں بلو ویل 15 ٹن کھانا کھاتی ہے, اور پتہ نہیں دن میں وہ 15 ٹن کتنی بار کھاتی ہے. 42 سال میری عمر ہو گئی, میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کسی پیر خانے, آستانے یا خانقاہ پہ گیا تو باہر مجھے بھینسیں یا ہاتھی یا بلو ویل ملی. میں نے پوچھا بھائی تسی کتنے؟ انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہن رہی, اسی بھی پیراں کو وظیفہ لینا ہے. وہ کھان ڈائے نے تو سانوں کھان لی وظیفہ چاہیے. کیا حضرت ہمارے ایمان کے ذوف کا عالم ہے حضرت. اور جو وظیفہ پوچھنا ہے وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ حق تو اللہ کی ذات کا ہے نا حضرت, کہ اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا جائے. وظیفہ پوچھنا دور حضرت, اس کو تو ماشاءاللہ آپ بھی اسٹیجوں پہ رہنے والے ہیں, میں بھی 20 سال حضرت مجھے کموں پہ اسٹیجوں پہ ہو گئے. 2005 سے سفر شروع کیا, 20 سال حضرت مجھے ہو گئے. کوئی ایسی ہماری محفل نہیں جس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے, کیونکہ عادت ڈال دی ہے ہم نے لوگوں کو حضرت. وہ پتہ نہیں یہ کب یہ شروع ہوا حضرت, کیونکہ اگر پیچھے ہوتا تو اعلیٰ حضرت بھی کو 2-3 ماں کی شانیں لکھ دیتے. اگر پیچھے ہوتا تو مولانا روم عبد الرحمن جامی بھی کو 2-3 ماں کی شانیں لکھتے حضرت, پھر امیر خسرو بھی کو 2-3 ماں کی شانیں لکھتے حضرت. یہ ہمارے دور میں شروع ہوا, اور اب ایسا شروع ہوا ہے, اب ایسا لوگوں کا مزاج بن گیا ہے. میں اس دن محفل میں ہوں اور پڑھنے والا سونا پڑھ رہا ہے, اور کلام بھی ایسا نہیں پڑھ رہا کہ حضرت وہ کسی کو سمجھ کوئی نہ, سونا کلام پڑھ رہا ہے. میں بالکل ساتھ بیٹھا ہوں, آنکھیں بند کر کے وہ پڑھ رہا ہے. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں بھی مزہ لے رہا ہوں آنکھیں بند کر کے, تو بندے نے آگے نا مونڈے دے ہاتھ رکھ کے 2 شیر ماں دی جان. ایسی چاٹ لگ گئی ہے لوگوں کو حضرت. کہتے ہیں نبی علیہ السلام دا ذکر چھڈو تے ساڈی اماں دا کرو حضرت. ایسی چاٹ ہمیں لگ گئی ہے. وہ بھائی تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے رج گئے ہو جو لگی ہو اماں شروع کروانے. کیا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا کہ ان کو چھوڑ کے لگے ہو اماں پڑھنے حضرت؟ لیکن کیونکہ چل گیا حضرت, اور اب تو ایسا چلا ہے, ایسا چلا ہے, حضور کا چھوڑو اور ان کو ان کی اماں سناؤ حضرت. اور اماں سنائی جاتی ہے نبی علیہ السلام کا ہوتا ہی. وہ لگا کہ چلو بہ چپ کر کے حضور دا سنتے کر, تیری اماں دی بھی بخشش ہو جائے گی, میری دی بھی ہو جائے گی. لیکن چل گیا ہے حضرت, اب تو ایسا چلا ہے کہ عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. جی تو اب حضور کا چھوڑو, اماں جی سناؤ حضرت. چلو بہرحال میں نے اس دن لائق بندے سے پوچھا بھی, میں نے کہا یار وہ ابا جی دا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ابا جی واری دین دے کا کری ہے. اماں واری نویں نویں دیندے نے, ابا جی واری پرانے بھی نہیں دیندے. پھر دن ابا جی واری دینا شروع کرن گے, ابا جی پڑھنا شروع کر چھڑا. پتہ نہیں ہے, میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے, موسم میں بھی شدت ہے. وہ 20 منٹ گزر بھی گئے, نہیں تو دل تو کر رہا ہے میں پوچھا ہوں ابے دا کی قصور ہے. اللہ حضرت کس کس مسئلے پہ روئے ہم حضرت. الٹی گنگا چل رہی ہے. شرع شریعت دیکھو, شریعت کہتی ہے شان باپ کی زیادہ ہے, شان باپ کی زیادہ ہے, حق ماں کا زیادہ. الٹ چل گیا ماں کی جان. اور پھر اس کا اتنا اثر ہے بچوں پہ کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے.
اور ابا اتنا مظلوم ہے, اتنا بیچارہ مظلوم ہے, اتنا بیچارہ بیچارہ ہے, روز پڑتا ہے گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے, کبھی پھڈا نہیں ڈالا, چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا دل کرتا ہی ہو کہ میں کسی دن پتر کو پوچھوں, پتر دعا تو تیری ماں دی ہے تو فیساں تیرے نانے نے دیتیاں سر. پتر یہ ابھی آپ جوان بچے بیٹھے ہو, ابھی آپ کو نہیں پتا, جدو کو 3-4 جانے ہونے نے نا, گرمی دیا چھٹیاں 4 جانے دی 3 مہینے دی کٹھی فیس دینی پینی, پھر پتہ لگنا ابا ہوندا کی ہے. ابھی نہیں پتا لگنا تمہیں. جس دن کو 3-4 جانے ہو جانے نے تو پھر 3 مہینے دیا چھٹیاں آنیاں نے, تو انہیں 3-4 جانے دی 3 مہینے دی جو کٹھی فیس دینی نا, پھر تمہیں پتہ لگنا ابا پاک ہوں کی نے. ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, وہ تو مظلوم ہے بیچارہ. چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, کہتا چلو جن میں پتر راضی. ہو سکتا ہے دل اس کا کرتا ہو, پوچھے پتر دعا تو تیری ماں دی ہے, تو یونیفارم ہر سال کون لے کے دینا رہے, کتاباں کنے لے کے دیتی, بیگ کنے لے کے دیتا, پاکٹ منی کنے دیتی, عید دے شبرات دے کپڑے کون لے کے دینا رہے, تینوں مری کون لے کے گیا, تینوں ناران کون لے کے گیا, تینوں کاغان کون لے کے. دعا تیری ماں دی ہے. اور میرا چیلنج ہے جی, پہلے تو میں نہیں کرتا تھا, حالات اتنے خراب ہیں, میرا چیلنج ہے ادھر جاؤ گاڑی کے پیچھے لکھوا کے کس دن گھر لے جانا, یہ میرے باپ کی دعا ہے. جو دن اماں جی انہوں نے گھر دے سارے بھانڈے بھونڈے نہ کڑکا چڑے تو میرا نام بدل چڑی ہو, بیچارہ باپ ہی ہے. یہ میری ماں کی دعا ہے, کدی بیچارہ کویا ہی نہیں ہے, چپ کر کے گڈی تے بہ جاتا ہے. اللہ باپ ہونا کو سوکھا کام ہے, لیکن پتہ نہیں اب یہ گتھیاں کیسے سلجھائیں. یہ جڑے گنجل پہ گئے ہیں, گنجل کیویں کھولی ہے. لوگ باپ کو سمجھتے کچھ نہیں, منڈے پیوں نو ککھ نہیں سمجھتے, بیچارے پہ ترس دے رہندے نے. میں یہ 11 کو میں واپس آیا باہر کا دورہ کر کے, یہ 28 جمعرات کو میں نے پھر چلے جانا باہر, 10 اکتوبر کو واپس آؤں گا. انہوں نے مائی بابے 80 سال 85 سال مردے نہیں گڈیاں چلان ڈے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں مسجد میں بیٹھا 80 سال دا بابا گڈی چلان ڈے ہے, 80 سال دی مائی گڈی چلان ڈے ہے. 100 سال 105 سال 10 سال 55 ساڈے تے پگ جاندے نے, 65 تے پگ جاندے نے. پتہ کیوں پگتے ہیں؟ ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو. اور یاد رکھنا, کیونکہ سٹیجوں پہ خوش آمدوں کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے سلسلہ, بات ایسی کرنی ہے کہ سامنے بیٹھے ناراض نہ ہوں. باقی پتر کتاباں کہندیاں نے بڑے پتر قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے, وہ اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے. اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب یہ آپ نے ہم پہ کیا الزام در دیا؟ پتر ماں پیو دا قاتل, پتر بھی ماں پیو نو مار سکتا ہے. حضرت گولی دے کے کوئی نہیں ماردا, زہر دے کے کوئی نہیں ماردا. مارنے کس طرح؟ اپنے رویاں نال, اپنی بے توجہی نال مار چھڑنے انہوں نے. گولی کوئی نہیں پیو نو ماردا, زہر کوئی نہیں پیو نو دیندا. حضرت رویاں دا زہر دینے حضرت. اور وہ زہر نہ بھی پیڑا ہے حضرت. وہ زہر تے کھا کے کدا گھنٹہ تڑپ تڑپ کے سول ہسپتال مر جائے گا, لیکن اے زہر روز ماردا ہے حضرت. اے زہر, میں سفری بندہ ہوں نا, 2-3-4 دن سفر پہ رہنا. چھوٹا بیٹا ابراہیم جب گھر سے نکلتا ہوں تو اکثر, چھوٹا ہے نا وہ, پوچھتا ہوں اکثر اسے, ابراہیم کی لے کے آؤں؟ انہیں ہر بار یہی کہنا ہوتا ہے, بابا گاڑی لے کے آنا. کبھی یاد رہتی ہے کبھی نہیں یاد رہتی, لیکن بات یاد ہے کہ میں جب جاتا تھا میں ابراہیم کو پوچھتا تھا. اب ہونا کیا ہے, اگر میرے اللہ نے چاہا میں بڑھا ہو جانا ہے, ابراہیم نے جوان ہو گیا. میں اس ٹائم 42 سال دا, ابراہیم 6 سال دا, اور اگر 18 سال بعد وہ ماشاء اللہ 24-25 سال دا ہو جائے گا, میں ادھر 60 تے پہنچ جاؤں گا جے میرے اللہ نے چاہیا. میں منجی تے آ جانا ہے, انہیں ماشاء اللہ 24-25 سال دا جوان. ایک دن ایسے طرح انہیں نکلنا کتے, وہی بڈی نے دا بیگ تیار کر دے ہونا, پوچھے گی کنے سوٹ رکھاں, دسے گا. پھر پوچھے گی کنیاں پگاں رکھاں, دسے گا. پھر پوچھے گی کنیاں جراباں رکھاں, وہ دسے گا. پھر پوچھے گی ویس کوٹاں کنیاں رکھاں, وہ دسے گا. تو میں منجی تے بہ کے کڑدے ہونا ہے, ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا ابو جی 3 دن لی چلنا تاڑے لی کی لے کے آوا. اس کڑن نے مار چھڑنا ہے. ساڑھے مائی بابے مردے نے نا جنہوں تو سول ہسپتال والے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تے لکھ دینے, موت کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا.
لیکن وہ نہیں لکھتے کہ اس قلب نال اولاد نے کیتا کی ہے، روکی گیا. ساڑھے مائی بابے دی ناڑ پھٹ دی ہے تو مردے نے حضرت. ہاسپٹل والے لکھ دیتے ہیں موت کی وجہ اس شریان کا پھٹ جانا، لیکن وہ اسپتال والے تو لکھتے ہی نہیں ہے کہ اینا پریشر بڑھیا گیا ہوں کہ ناڑ تھا ہو گئی ہے. کیا کہ ناڑ تھا ہو گئی. اس لیے پتر بڑا دھیان کرو، ڈنڈی نہ مارو. پیو بھی اور ماں بھی، پیو بھی اور اس لیے تو حضرت سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، ہوئی کچھ نہیں رہا. اتنی محفلیں، اتنے عمرے، اتنی حاضریاں، لیکن رزلٹ. کبھی میرے پتروں ہم پہ وہ وقت رہا ہے کہ ہم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے دل نہیں سر کی آنکھوں سے 92 بار نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے. کبھی اس قدر کرم نوازی تھی امت پہ نبی کریم علیہ. کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے ہم نے پوری بخاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے. کبھی ہم پہ وہ وقت تھا کہ احادیث کی صحت کے حوالے سے ہم ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے سونے محبوب کرم فرمائے یہ حدیث پاک آپ کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا پھر سارا کچھ ہم سے چھن گیا. پھر سارا کچھ ہم سے چھن گیا. وجہ کیا ہوئی؟ نفل پورے نے فرض اب صاحب مثلا حضرت نے پلی صاحب نے سارے بچے بیٹھے نے، پائی جمیل نے، ایک پیار ہے ساڈا، ملیے نہ ملیے پھر بھی پہ ملنے، جتھے ملیے سونے ملنے. تعلق بن گیا حضرت. یہ اسلام کا مزاج دیکھو کیا ہے. اب کیونکہ تعلق بن گیا، تعلق ہوں شریعت کہندی ہے اینو نبھانا ہے. انسان ہے نا جی، کتے ہو سکتا بھائی فیضان نو غصہ آ گیا کتے مینو آ گیا آپس کو تھوڑا جا تتا بولے بس جی فنش. شریعت کہتی ہے 3 دن دے رہی ہوں، 3 دن دے وچ انو کلیئر کرو. چوتھا دن انج دا چڑھنا چاہیے کہ تسی ایک دوجے نال صلح کر لی ہوئے. چوتھا دن آ گیا، فیضان سلیمان دی صلح نہیں ہوئی، سلیمان سیالکوٹ، فیضان چٹی شیخاں، سلیمان دی برادری اور فیضان دی برادری اور، لیکن پیار بن گیا. شریعت کہندی ہے نبھانا ہے اس کو. چوتھا دن آ گیا، نہیں صلح کی تھی، نہیں گلے ملے، نہیں ناراضگی ختم کی تھی، جے دویاں چو ایک مر گیا یا دوئے مر گئے سدھے جہنم چ جاؤ گے. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا. لیکن اتنے اسی کدے نہ ناراض ہوئے پے. بھرا نو نہیں بلانا، بہن بھرا نو نہیں بہندی، بہن بھرا نو نہیں بلانا. دیکھو نا بھائی حضرت، اسی لیے تو حضرت سنوائی کتے نہیں. داتا صاحب جاؤ منہ نہیں لاندے سانو، بابا صاحب جاؤ سانو منہ نہیں لاندے. میں اس سے زیادہ کوڑا نہیں بولنا چاہتا. اب عمرہ کر کے آؤ، کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بتانے کے لیے لوگوں کو؟ بازار گئے، ہوٹل گئے، زیارتیں کی اور کی دسن لی سڑ. کبھی حضرت ہم پہ وہ بھی وقت تھا، اتنی عنایات تھی، ہم جب مدینہ پاک سے واپس آیا کرتے تھے کسی نے پوچھنا بھائی مدینے سے آئے ہو تو کیا دیکھا، تو پھر ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اب ہے کچھ بتانے کو؟ ہے کچھ بتانے کو؟ کبھی ہم پہ اتنی عنایات تھیں، ہم نے مدینہ پاک سے واپس آنا، ملنے والوں نے آنا، آ کے پوچھنا بھائی مدینہ سے آئے ہو کو بات سناؤ، تو ہم نے لوگوں کو کہنا وہ بات پوچھتے ہو بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب بتاؤ کیا بتانے کے لیے؟ اوتھے گئے. وجہ کیا ہوئی؟ نفل پورے نے، فرض. حضرت صاحب اتنا سونا رشتہ ہے بھائی کا رشتہ، اتنا سونا رشتہ ہے بھائی کا رشتہ. یہ تو